سرکار، امت کے غمخوار مالک و مختار، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، امت کے غمخوار مالک و مختار، یا مصطفیٰ آ گئے سرکار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق کے بول لیے حاضر ہیں۔ نسبت ہوتی ہے نا، نسبت، اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ اس کو فلاں سے نسبت ہے، اس کو فلاں سے نسبت ہے، اور یہ بڑی برکتوں والے معاملات ہیں۔ اور عشق و محبت کی وہ ہے ہی عشق کے بول، پروگرام کا نام ہی عشق کے بول ہے۔ تو اللہ پاک کے نیک بندوں سے کسی عدد کو نسبت ہو جاتی ہے تو ہم اس کی تعظیم سے 11 غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کو نسبت ہے، 6 غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کو نسبت ہے، 21 مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے نسبت ہے۔ تو یہ نسبتیں جو ہوتی ہیں صرف تاریخ کا نہیں ہے۔ پیر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو دن تھا، پیر شریف، جمعے کے اپنے فضائل، یعنی دنوں کے بھی فضائل بیان کیے گئے نا، کہ یہ دن ہے، یہ دن ہے، یہ دن ہے۔ اس طرح لمحات ہیں، ان کو نسبت، مقام ہے، بھئی یہ کون سا مقام ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتا، اب اس مقام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو گئی۔ بھئی یہ چیز کی، اچھا ہمیں لوکی شریف، کدو شریف جس کو ہم لوکی شریف کہتے ہیں، لوکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، تو ہمیں لوکی سے بھی ایک اچھا لگتا ہے جب لوکی سامنے آتی ہے تو، اور ویسے طبی حوالے سے تو ہے فائدہ مند، لیکن یوں تو یہ جو نسبت ہوتی ہے، کھیرا، ککری، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھی، پسند تھی ککری، تو وہ بھی ہمیں اچھی لگتی ہے۔ اس طرح گوشت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کو زیادہ پسند فرمایا، تو وہ ایک یہ عشق کی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند تھی، ہمیں بھی وہ پسند ہو جاتی ہے۔ آپ نے کیا استعمال فرمایا، ہمیں بھی اس کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ تو دنوں میں، تاریخ میں وغیرہ وغیرہ یہ نسبتیں ہو جاتی ہیں، ان میں یادیں ہیں، ان میں مطلب ان کے تذکرے ہو جاتے ہیں۔ تو یوں نسبت ہے، اب جیسے کہ اگر گھڑی 12:26 ہوتے تو دل کرتا ہے یار اچھا فگر ہے، 12:26، 12ویں بھی ہے، امیر سنت کی 26 سے 12:25، تو 25 کو بھی ایک ولی کامل سے نسبت حاصل ہے۔ 12:12 آ جاتا ہے تو یہ بھی زیادہ اچھا لگتا ہے کہ چلو 12:12۔ تو یہ اچھی یہ چیزیں ہوتی ہیں جو عموماً ڈھونڈی جاتی ہیں۔ اب کوئی نہیں جس کو اس معاملے میں سمجھ رکھنا، کوئی شرعی حکم تو بیان نہیں کیا ہے، تو عشق و محبت کی باتیں ہیں، اور ہوتا ہے بھئی یہ رنگ پسند تھا تو یہ ہم کو بھی وہ رنگ پسند ہو جاتا ہے، آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو جو رنگ پسند ہوتا ہے آپ کو بھی وہ رنگ پسند ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ نسبتوں کا جو ہے نا، اس میں 12 تاریخ کو خاص نسبت حاصل ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے۔ پیر منڈے، اس کو خاص نسبت حاصل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے۔ تو جو جہاں میں اس بات کا علم حاصل ہوتا رہے کہ اس سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسبت حاصل ہے، ہمارے دل میں اس کی محبت، ہمارے دل میں اس کا پیار، ہمارے دل میں اس کی الفت بڑھنی چاہیے، اور اس کی اپنی عزت، اپنا احترام اور اپنی تعظیم ہے۔ اس کے کئی دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن پروگرام ہے عشق کے بول۔ آج محمود بھائی کیا تیاری کر کر آئیں؟ نام تو بہت سارے ہیں، آپ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، یہ بھی کلام ہے۔ جو آپ کو کلام پڑھنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جینے کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، جھلک سے جینے کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری جگہ پہر پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، شب ولادت میں سب مسلمان کیوں کرے جان و مال قربان، شب ولادت میں سب مسلمان کیوں کرے جان و مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ اس شعر میں پورا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور ترغیب ہمیں اس واقعے کے ساتھ یہ دلائی گئی ہے کہ اے عاشقان میلاد، عاشقان رسول، غور کرو کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی جب خوشخبری ابو لہب جیسے سخت کافر کو دی گئی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور اطلاع تو بھتیجے کی دی گئی تھی اس ابو لہب کو، تو وہ خوشی میں اس نے وہ جو باندھی تھی، لونڈی تھی، اس کو آزاد کر دیا۔ تو اب روایتوں میں آتا ہے کہ اسے جہنم کا جو عذاب ہے اس میں اس انگلی کے اشارہ کرنے سے یہاں سے اس کو تخفیف یعنی اس کے اوپر عذاب میں کمی کی جاتی ہے، اور اس سے کچھ مطلب اس میں روایت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس نے مطلب کہ وہ ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ ابو لہب جیسا سخت کافر اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں جب اسے یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اگر خوشی کرے گا تو اس کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ہے نا کہ جان و مال قربان کیا ہے، پہلا شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان، کہ آقا کی ولادت کی جو گھڑی ہے، اس گھڑی میں اگر ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے کچھ قربان کرتے ہیں، کچھ خرچ کرتے ہیں، کوئی ایسا خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہمیں فائدہ حاصل ہو کہ ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام بھی اسی طرح کا ہے کہ کلام بھی پڑھے جائیں گے، اور اس کے ساتھ جہاں جہاں حسب ضرورت وضاحت بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ محمود بھائی آپ کیا سنائیں گے؟ تیری وحشتوں سے اے دل اچھا مجھے کیوں نہ آ رہا، مرضی آپ، دم اضطراب دم اضطراب مجھ کو جو خیال ہے یار، خیال یار آئے میرے دل کو چین آئے تو سے قرار، تو اسے قرار آئے۔ دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار
اس اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے اضطراب یعنی اضطراب بے چینی، یعنی بے چینی کے وقت اگر مجھے خیال آ جائے تو کیا ہو جائے؟ میرے دل میں چین آئے، میرے دل میں چین آئے، تو اسے قرار آئے، میرے دل میں چین آئے، تو اسے قرار آئے، تیری بہشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آئے، تیری بہشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آئے، تو انہیں دور بھاگ سے دور بھاگے، تجھ پہ پیار آئے، تو انہیں سے دور بھاگے، جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس شعر میں کیا معافی ضمیر ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن جو ہم سمجھ پاتے ہیں وہ میری جو ناقص عقل میں آتا ہے کہ تیری وحشتوں پہ اے دل، یعنی اپنے دل سے مخاطب کریں، مجھے کیوں نہ آ رہا، یعنی دل نیکی میں لگتا ہی نہیں ہے، یا آپ نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے فرمایا میں اپنے اوپر لے رہا ہوں، آپ اپنے اوپر لیں، تو مجھے کیوں نہ آ رہا ہے؟ تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے، کہ اے دل، اے میرے نفس، اے میرے جذبات، اے میرے خیالات، اے میری عادات، تو کیوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ڈھلتا؟ تو کیوں ان سے دور رہنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری سے دور رہ رہا ہے؟ ان کا تجھ پہ پیار تو دیکھ، یہ تجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دنیا میں تشریف لائے تو اور اللہ کے حضور عرض کرتے رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے فرمان پر ہمیں باقاعدہ عمل کرنے کی نیت کرنی چاہیے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے کرنے کا فرمایا ہم وہ کریں، جس چیز کے کرنے سے منع کیا اس سے رک جائے۔ کسی خوبصورت ترکیب بناتے ہیں، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ آئے ہائے میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، مجھے نصرت بخشے، مجھے موت زندگی دے، وہ اگر میرے سرحانے، وہ اگر میرے سرحانے، تمہیں احتضار آئے۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجھے دیدار نصیب ہو جائے، جس امیل سنت کا شعر ہے نا، سقرات میں اگر روح محمد پہ نظر ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سقرات کا عالم ہوتا ہے، روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، مگر اس وقت مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نظر آ جائے اور آقا کے جلووں میں کھو جاؤں، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے۔ یعنی یہاں پر علماء نے اس طرح کے مضمون کو جب لکھا جاتا ہے تو یہاں علماء حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام
کو مصر کی عورتوں کے سامنے سے گزارا گیا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، ان انگلیوں کے کٹنے کے درد کا احساس بھی نہ ہوا۔ تو وہ یہ جلوہ تھا جس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے پیارے انداز سے لکھا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ وہاں مصر ہے، یہاں عرب ہے، وہاں عورتیں ہیں، یہاں مرد ہیں، وہاں انگلیاں کٹیں، یہاں سر کٹ رہے ہیں، وہاں حسن تھا، یہاں نام ہے۔ دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی کیا شان ہے۔ تو یہ مطلب کہ اگر مجھے نزعہ چین بخشے اور مجھے موت زندگی دے، کیوں؟ کب؟ وہ اگر میرے سرہانے، جب میرے دنیا سے رخصت کا وقت ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرہانے ہو۔ یہ سرہانے سے جو ہے نا، مجھے ایک شعر بڑا یاد آ جاتا ہے، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لاحد کے سرہانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ نوری، یہ جو نوری ہے نا، یہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، مفتی اعظم ہند، ان کا تخلص نوری۔ اب شعر دیکھیں، چمک، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لحد کے سرہانے آئے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لائے، تیری تو قسمت چمک اٹھی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، نکیرین جب میری تربت میں آ کر کہیں گے زیارت کا مژدہ سنا کر، یعنی نکیرین جو قبر کے جو فرشتے جو سوال جواب والے ہیں، وہ میری تربت یعنی میری قبر میں آ کر کہیں گے زیارت کا مژدہ سنا کر، ما کنت تقول ھذا الرجل، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ مجھے دکھایا جائے گا نا، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھا کے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، انشاءاللہ کہیں گے ہوا رسول اللہ۔ تو نکیرین جب میری تربت میں آ کر کہیں گے زیارت کا مژدہ سنا کر، اٹھو بحر تعظیم نور الحسن اب، اٹھو بحر تعظیم نور الحسن اب، لحد میں رسول خدا آ گئے ہیں، یعنی تم آپ کی لحد میں، آپ کی قبر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ اب اٹھیے اور اٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیجئے۔ مجھے نظر چین بخشے، مجھے موت زندگی دے، مجھے نظر چین بخشے، مجھے موت زندگی دے، مجھے کیا ہو غم علم کا، کہ علاج غم علم کا، میرے غم گسار آئے۔ علم اور غم دونوں تقریباً ہم مانا ہے، مگر کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ملایا۔ مجھے کیا علم ہوگا، مجھے غم کا کیا غم، مجھے غم کا کیا غم، مجھے کیا علم ہو غم کا، مجھے کیا ہو غم علم کا، کہ علاج غم علم کا میرے غم گسار آیا۔ مجھے کیا علم ہو غم کا، مجھے کیا ہو غم علم کا، کہ علاج غم علم کا، میرے غم گسار آئے۔ شعر ہے نا وہ، جب یاد آ گئے ہیں تو سب غم بھلا دے ہیں،
ان کے نثار کوئی، ان کے سار کوئی کیسے گنج میں ہو، جب یاد سب بھلا دیے ہیں، جب یاد گئے سب بھلا دیے کیا ہوگا معلوم ہے۔ مجھے کیا مجھے کیا علم ہو غم کا کہ علاج غم علم کا، میرے غم گسار آئے کہ علاج غم علم کا، میرے غم گسار کریم ہے سرور کے لکھا ہے در پر، یہ کریم ہے سرور کے لکھا ہے در پر، جس لینے ہو تو عالم وہ امید بار آئے، جس لینے ہو تو عالم وہ امید بار آئے، تیرے صدقے جائے شاہ یہ تیرا ذلیل مغتا، تیرے در پہ بھیک لینے سب شہر یار آئے، تیرے در پہ بھیک لینے سب شہر یار آئے، تیری رحمتوں سے میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے، نہ مجھے شمار آئے، نہ مجھے حساب آئے، نہ مجھے شمار آئے، حسن نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، حسن نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، وہ نہیں جو غافل کہ وہ نہیں جو غافل، بس انتظار آئے، وہ نہیں جو غافل، بس انتظار آئے، اس تیرا مجھ کو جو خیال یاد آئے، میرے دل میں چین آئے، اسے قرار آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ پاک کی رحمت ہے، ہمیں اتنے پیارے پیارے اکابرین بزرگ ہمیں اللہ پاک نے عطا کیے، اور ان کے
کلام میں، ان کے بیان میں، ان کی تحریر میں، ان کے اشعار میں کتنا عشق، کتنی محبت اور کتنی برکتیں ہیں کہ ہم پڑھیں اور سنتے، پڑھیں سنیں اور اپنے اندر عشق رسول بڑھائیں۔ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی جگہ ناظرین، جہاں عشق رسول بڑھتا ہے نا، وہ جگہ بڑی قابل تعریف ہے۔ ہاں، جس کی صحبت پہ عشق رسول بڑھتا ہے، جس کی کلام میں عشق رسول بڑھتا ہے، جس کے انداز کو دیکھ کر عشق رسول بڑھتا ہے، کہیں جانے سے عشق رسول بڑھتا ہے، یہ بہت ہی قابل تعریف ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے کہ جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، یعنی عشق رسول یہ تو جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، یہ تو جنت میں جانے کا راستہ ہے عشق رسول۔ اور ایک کوئی عاشق رسول کتنا زبردست، یہ مطلب کوئی کہ یار یہ عاشق رسول ہے، کتنے دل میں خوشی داخل ہو جائے۔ ہم جیسا میرے سنو تو دیکھ کر کہتے ہیں نا ماشاءاللہ عاشق رسول ہے، عاشق رسول ہے۔ تو یہ کیا عشق رسول، تو عاشق رسول یہ بہت خوبصورت ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک درجہ ہے، مقام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عشق رسول کی نعمت سے مالا مال فرمائے، عشق رسول کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے، اور کبھی بھی یہ عشق رسول ہمارا کم نہ ہو، بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، یہاں تک کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جہاں جہاں سے آپ آئیں دنیا بھر سے، جہاں مدنی چینل پر ہیں، سب کے سب دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں۔ آ گئے سرکار امت کے غمخوار، مالک و مختار، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، امت کے غمخار، مالک و مختار، یا مصطفیٰ آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، امت کے غمخار، مالک و مختار، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار،